برابر غور سے سننا. اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا، صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے. میرے پیاروں، ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں. تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں آمین نہیں بول رہے ہو، ساتھ میں بولو آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا. صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی. ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے. اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے. ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہا اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ. یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29
پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29 سورہ معارج سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے اللہ کیا جواب دیں گے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو بہت دھوکہ دیا پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے کون چاہتا ہے بھائی ہاتھ اوپر کرے نا سب کرے جہنم کی آگ کو بجھانا نا تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی کرنے دھرنے والا کون اللہ اسی اللہ کو پکارو بولو پکارو گے انشاءاللہ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے انشاءاللہ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو اللہ کو اتنا پیارا تھا آپ سب کو معلوم ہوگا آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان بولو کون حضرت سلیمان معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا بولو سبحان اللہ اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا بولو سبحان اللہ نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے دنیا بھی قدموں میں ہے آخرت بھی اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ جناتوں پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے بولو سبحان اللہ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی بولو کہاں پر حکومت دی کیسی حکومت معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ گاڑی بولتے نا کسی کے پاس 2 پہیا کسی کے پاس 3 پہیا کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں مجھے مغرب میں جانا ہے پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں مشرق میں جانا کہاں پر ہے مغرب میں یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاجپور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو تو کہتے تھے کیا ہوا ابھی تو میں سویا ہوں کہتے آ گئے کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا کہا آ گئے کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے سبحان اللہ سبحان بولو کس کو غلام بنا دیا ہے ہوا کو اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے بولو اڑتا ہے اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے مغرب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں
کسان ہے، وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے، وہ جو کسان تھے نا، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ، پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں، جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کیا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں؟ میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب